بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام پولیٹیکل میٹر کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ سیاست پہ بات کرتا ہوں، خواہ وہ ہمارے خارجہ امور ہوں یا داخلہ امور، ان پہ پاکستانی معاملات پہ بات ہوتی ہے، ایشوز پہ بات ہوتی ہے، لیکن میں کوشش یہ بھی کرتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف ایک ریٹنگ کی دوڑ میں ایسے ایشوز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جن کی شاید کبھی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کم از کم اگر اپنے پروگرام میں کبھی ڈسکشن کروں تو ان موضوعات کو ضرور زیر بحث لاؤں جس پہ ہماری قوم، ہماری عوام، ہماری ریاست جو ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہے لیکن وہ نہیں نبھا رہی، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہر ایک کو ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے۔ جس طرح ہر شخص اپنی جگہ پہ اپنے گھر کو چلا رہا ہے، تو پھر پاکستان کو چلانے کے لیے اجتماعی سوچ کہاں سے پیدا ہو۔ آج ان موضوعات پہ بات کروں گا۔ میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ڈرامہ نگار ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں، بہترین رائٹر کے طور پہ میں نے ان کو دیکھا۔ جملہ سازی جو ہے ان کا ایک خاصہ ہے۔ میری مراد جناب خلیل الرحمان قمر صاحب سے ہے۔ ایسی شخصیت ہیں کہ شاید جو ہے ان کا تعارف اگر میں کرواؤں تو وہ ایک عام طور پہ جملہ بولا جاتا ہے کہ سورج کو چراغ دکھانا۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں جی پروگرام میں جناب خلیل الرحمان قمر صاحب کو۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ سر، مجھے جب آپ کا کوئی ڈرامہ آن ایئر جا رہا ہوتا ہے، لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی کو فوکس کر کے آپ کے اوپر بات کی جائے، اسی کے کرداروں کے اوپر بات کی جائے، لیکن میں آج تھوڑا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں ایز این اینکر پرسن، کہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے اوپر بات کریں، یعنی خلیل الرحمان قمر کے اوپر بات کریں جو کہ ایک سوسائٹی کا وہ حصہ ہے۔ جب میں آپ کی بات سنتا ہوں تو لوگ جو ہے وہ انکریج ہوتے ہیں، لوگوں میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، لوگوں کی آگے بڑھنے کی خواہش جو ہے وہ مزید ابھر کے سامنے آتی ہے، مایوسی ختم ہوتی ہے۔ تو خلیل الرحمان قمر، آغاز کیا کہوں اپنے بارے میں؟ سمپل، اپنے سارے جملہ اور صاف اور برائیوں کے ساتھ آئی ایم اے ویری آنیسٹ پرسن ٹو مائی ورک، اور حلال کمانے والا آدمی۔ اس سے زیادہ میں آئی کین ناٹ ڈیفائن مائی سیلف۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں تھوڑا یہ بھی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوتا ہے کہ رزق حلال کی آپ نے بات کر دی۔ ہماری اس وقت کی جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے جو کہ مٹیریلسٹک ہے، تو اس میں حرام حلال کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اصل میں جو ہے کمائی آنی چاہیے، حرام اور حلال کا تذکرہ جو ہے بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ آپ نے حلال کا تذکرہ کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ جو حلال کمانے والے ہیں ان کے لیے کچھ بتائیں کہ جی کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ نے کیا ہے، ظاہر ہے اس میں تجربہ اپنا دیکھیے، میں آپ کو ایک پہلی بات بتاؤں، میرے ہاں جو بلیف رہا رائٹ فرام دی ویری بگننگ، میں ہمیشہ بتاتا رہا ہوں لوگوں کو تاکہ وہ ڈریں نہ اور آگے بڑھیں، کہ میں نے غربت کو ٹینجیبلی جھیلا ہے پورے وقار کے ساتھ۔ میں غربت مانتا ہی نہیں تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ غریب ہیں، یہ میں نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، آپ کم ظرف ہیں تو آپ غریب ہیں، واہ، آپ حرام کما رہے ہیں تو آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ ان پر ترس آتا ہے مجھے، انہوں نے یہاں بھی بھگتنا ہے، انہوں نے وہاں بھی بھگتنا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ حلال کما رہے ہیں تو میری نظر میں آپ معتبر ترین اور امیر ترین آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، آپ نے کہا کہ کم ظرف شخص جو ہے وہ غریب ہے، یقیناً بالکل درست بات ہے۔ کم ظرف تو اس کی غربت کی انتہا ہے، بلکہ وہ تو پستیوں میں ہے۔ تو آج آپ کو ہر طرف کم ظرفوں کی بہتات نظر آتی ہے۔ دیکھیے، میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں شمسی، میں اس بات کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں کہ آپ کسی کو برا کہہ کر اچھا بن جائیں۔
آپ اپنے حصے کا کام کیجیے، وہ اچھا یا برا ہے، پیپل ول کم ٹو نو اباؤٹ دیٹ. میں یہاں کسی کو برا نہیں کہوں گا. اگر آپ حلال نہیں کما رہے تو آپ اپنے آپ کو برا کہیے. آئی ایم نو باڈی. آپ جانیے، اللہ جانے. یعنی اپنا احتساب کریں. یہ معاملے آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حرام کمانے کے بعد ایک حاجی 2 عمرے کر لیں گے اور بخشے جائیں گے، جو کہ ہو رہا ہے، تو پھر صدقے جاؤں میں آپ کے آپ کی سوچ کے، آپ کے ایمان کے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پرابلم کیا آیا شمسی کہ ایک زمانہ تھا آج سے 30-35 سال پہلے کہ کوئی شخص محلے میں پتہ چلتا تھا نا کہ حرام کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، تو لوگ اس کا حقہ پانی بند کر دیتے تھے. بالکل درست بات ہے. حقہ پانی بند کرنے کا میری نئی نسل کے لیے سمپل مطلب یہ ہے کہ وی یوز ٹو لک ڈاؤن اپون ہم، اور اس سے وہ شرمندہ پھرتا تھا. اس کے پاس چاہے وسائل زیادہ ہوں حلال کمانے والے سے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شرمندگی ہوتی تھی. وہ بیچ لوگوں کے پنچایت میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، نہ اس کو اتنی عزت دی جاتی تھی. وہ ٹیبلز ٹرن ہو گئی. ہاں، اصل مسئلہ یہ ہے. اب آپ بات جو کر رہے ہیں نا وہ لوگ سننا چاہتے ہیں. ایک شو آف کی سوسائٹی جو ہوتی ہے نا، کمپلیکسڈ شو آف، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی؟ اس میں ہمارے ملک کے باپوں کا بہت بڑا قصور ہے. جب آپ لڑکی کو بیاہتے ہوئے اس کی مرضی نہیں پوچھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ بچی کوئی بڑا ان امپورٹنٹ پارٹ آف لائف ہے. شی از دی پرائم امپورٹنٹ پرسن ان لائف. اس کی بنیاد پر گھر اور خاندان چلتے ہیں، مردوں کی وجہ سے نہیں چلتے. وہ یاد رکھیے گا، وہ جہاں جائے گی بے سکون لڑکی جو اپنی مرضی کے بغیر کسی شخص کے ساتھ رہ رہی ہے، یہ بھی ایک طرح کا ریپ ہے نا. ٹھیک. جب آپ لڑکی کو باپ اس کی مرضی کے بغیر بیاہ دیتا ہے تو شی از بینگ ریپڈ. ہاؤ سو مینی ایئرز یو کانٹ کاؤنٹ. اس کے جو مسائل ہیں بہت ہی دگرگوں ہیں. وہ پورا گھر جو ہے سولی پہ ٹانگ کے رکھے گی، اس کی فرمائشیں ہوں گی. تو یہیں جب باپ نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، حلال یہ تھا کہ شرعی طور پر حکم تھا، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر حکم تھا باپ کے اوپر کہ وہ بیٹی کی مرضی کنفرم کرتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ گھر اس کی وجہ سے چلنا ہے، وہ پھر جو فرمائشیں آتی ہیں وہ شو آف پاتا ہے. وہ دیکھا دیکھی، شی لیوز اے ڈفرنٹ لائف. بے سکون لائف ڈفرنٹ لائف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو لڑکی کی جب اپنی مرضی سے شادی کی جاتی ہے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 99% ایسی لڑکیاں شوہر، باپ اور بیٹے کو یہ تمیز سکھا کے رکھتی ہیں کہ اس نے حلال کمانا اور میں گزارا کر لوں گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ تربیت جو ہے، یہ تربیت ایک علیحدہ لفظ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی ذمہ داری تھی، بحیثیت باپ آپ کا وہ اپنے لازم تھا کہ آپ بچی کی شادی کرتے ہوئے قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے اس کی مرضی پوچھتے. اس کے لیے جواب دیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے اتنی بڑی جواب دہی ہے کہ شاید آپ اس سے بچ ہی نہ پائیں. اور اس وقت ناظرین یہ معاشرتی جو ہے وہ ہمارا بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہے کہ ہم شاید اپنی انا کے خول میں یا باپ جو ہے وہ شریعت نہیں، انا ایک بڑا چھوٹا اور گھٹیا لفظ ہے بھیا. اناؤں کے ساتھ میں I want my people should be living with ego. پازیٹیو ایگو بھی ہوتی ہے. ٹھیک. یہ غیرت ہے جس کا نام غیرت رکھا گیا ہے. ہمارے ہاں باپوں اور بھائیوں کی غیرت جو ہے بہن اور بیٹی کو اس کی مرضی سے روکنے تک ختم ہو جاتی ہے. وہ امریکہ سے پیسے لے کے کھا رہے ہیں، وہ یہودیوں کے پیسے لے کے کھا رہے ہیں، اس بات کی کوئی غیرت نہیں. انہوں نے 78 سالوں میں کوئی چیز ایجاد نہیں کی، اس کی کوئی غیرت نہیں. لیکن غیرت ان کی کیا ہے؟ بہن کو اور بیٹی کو اس کی پسند کی شادی سے روکنا. یہ کل غیرت ہے ہمارے یہاں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک بہت ایشو ہے، لیکن یہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن آپ لمبی کریں، لیکن دس از اے پرٹیننٹ ایشو جس پر میرا سوشل سیٹ اپ کھڑا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. نہیں، یہ بنیادی بات ہے. یہ بنیادی بات ہے. کسی گھر کی نسل چلانے والی خاتون جو ہے اس کی بنیادیں ہلا دیتی ہے کہ جس شخص کی وہ نسل چلا رہی ہے
وہ اس کو پسند نہیں کرتی. بالکل اس کو پسند نہیں کرتی. بالکل یہ بڑا ایشو ہے. اور یہ اسلام نے تو اس کی باقاعدہ طور پہ بڑی تنبیہ کی ہے کہ جب بیٹی کی شادی کرو تو اس سے پوچھو, اس کی مرضی طلب کرو. اچھا اب ہم آتے ہیں. ارے کہا اس پر بڑی سختی ہے. ہاں بڑی سختی. ایک ایسا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا. ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے میری مرضی کے خلاف بیایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح نہیں ہوا, فاسق قرار دے دیا اس نکاح کو. آپ کیا سمجھتے ہیں خالہ جی کا گھر نکاح ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک. میں باہوش و حواس, ہاں بقیمی ہوش و حواس, 2 گواہان کی موجودگی میں قبول کرتا ہوں. وہ قبولیت ہے. ایجاب و قبولیت اسی کا نام. فری کانسنٹ چاہیے. بالکل ٹھیک. دباؤ نہیں چاہیے. آزادی کے ساتھ. ہاں آزادی کے ساتھ. فری کانسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو سر یہ تو آپ نے ایک ایشوز پہ ابھی دکھتی رکھ پہ ایشو نہیں ہے, یہ ماں ہے ایشوز کی. نہیں سنیں ذرا, اس پہ ایک اس پہ ابھی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے. تو اس سوسائٹی میں تو یہاں تو ووٹ جو ہے اس کی وہ جو جس کو ڈالا جاتا ہے اس کی اس میں سے نہیں نکلتا باکس میں سے. ووٹ بھی مرضی سے جو ہے وہ استعمال کرنے کا حق نہیں رہا. دانشور جو ہے. پہلے 1 منٹ سمجھیے, میں اس بات پہ اتنا میرے ہاں ایک نیا تھیسس ڈیولپ ہوا ہے اور میں بہت سوچ بچار کرتا رہا ہوں. آپ کو اگر ووٹنگ رائٹ ہر ایک آدمی کو دے دیا جائے تو پھر کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرنے کا رائٹ بھی سب کے پاس ہونا چاہیے وداؤٹ اینی ڈگری. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جس آرام سے جو نام نہاد جمہوریت جو آپ بات کر رہے ہیں. میں ہمارے پاس ہمارے ہاں جمہوریت کو مذہب کی طرح لاگو کیا گیا وداؤٹ سینگ اٹس ڈیمیرٹس. جس آدمی نے یہ ڈیفائن کیا تھا ڈیموکریسی کو, اس نے اس کے فوائد سے زیادہ اس کے نقصانات بتائے تھے. وہ سارے نقصانات ہم آج بھگت رہے ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے, میرے اور آپ کے ووٹ سے نہ کوئی ایم این اے بنتا ہے نہ کوئی ایم پی اے بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ بنتا ہے اس دن جو ٹرالیوں پر لاد کر لاتے ہیں آپ قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ کے لیے. تو جو لوگ بریانی اور قیمے والے نان پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, اپنی امانت بیچ دیتے ہیں, جس کو امانت بولتے ہو نا ووٹ کو آپ, وہ میرے ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. میں آئی ڈس ایگری ود دس. ٹھیک ہے. اچھا سر پھر نہیں سر, یہ جو شعور ہے وہ کیسے آئے گا, اس کی ذرا تھوڑا میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں پہلے سلیکٹو ڈیموکریسی پر جانا ہوگا. ایوری مین شوڈ ناٹ بی, ایوری پرسن شوڈ ناٹ بی گیون دا رائٹ ٹو ووٹ. نہیں تو کوالیفائی کیجئے نا. جب آپ ایک منٹ سر, آپ نہیں, یہ تو سلیکشن بعد میں ہوتی نا, اس کو چھوڑ دیجئے, وہ ڈیموکریسی نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک ہے. جب آپ ایسے لوگوں سے ووٹ, مجھے بتائیے امیدوار کے لیے 62-63 ہے. امیدوار تو ایک نو باڈی ہے جس کو ہم نے چوز کرنا ہے. 62-63 تو ووٹر کے لیے ہونا چاہیے جو بنیاد ہے, یا جو ووٹ کاسٹ کر رہا ہے اس کی ایلیجیبلٹی تو فائنڈ آؤٹ کیجئے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چور کا ووٹ, یس, آپ جیل سے آپ کے ووٹ آتے ہیں, ایک نیک کا ووٹ, ایک بد کا ووٹ, ایک مرڈر کا ووٹ, ایک ریپسٹ کا ووٹ, ہاں وہ کیوں ہے؟ وہ کیوں ہے سر؟ یہاں جس آدمی کو جو اپنے گھر میں جو نان بریانی کی قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ پر بک جاتا ہے, اس کا ووٹ کیوں ہے؟ ہی از ناٹ ایبل ٹو ٹیک اے ڈیسیژن ایٹ ہز ہوم. اور یاد رکھیے, میں آپ کو بتاؤں, ڈیموکریسی سے بڑی لعنت ابھی تک دنیا میں کوئی دریافت نہیں ہوئی. یہ کیپٹلسٹک اکانومی میں اتنا بڑا ہتھیار ہے غریب آدمی کو غریب رکھنے کا اور امیر آدمی کو امیر طرف کرنے کا. کیونکہ ان کو چاہیے غریب آدمی, ایسا غریب آدمی جو اچانک ایک دن چند ٹکوں کے اوپر بک جائے, جو کہ ہو رہا ہے, جو کہ صدیوں سے ہو رہا ہے, یہاں ڈیکیڈ سے ہو رہا ہے. یہ وہ بد نصیبی ہے. جہاں بھی آپ دیکھیے, جہاں بھی کیپٹلسٹک اکانومی ہے, ہمارا پرابلم ایک اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہوا کہ وی ور ناٹ ایجوکیٹڈ انف. ایجوکیٹڈ کا مطلب صرف ڈگری نہیں ہوتی, آپ کے پاس شعوری قحط تھا جب آپ کو 1000 سال سے بادشاہتوں میں اور
انگریزی تسلط میں رہنے والی ایک رعایا قوم کو اچانک 14 اگست 1947 کو آپ نے بتایا کہ آج سے تو تم جمہور ہو, ٹھیک, وداؤٹ ڈیفائننگ دا ڈفرنس بٹوین رعایا اینڈ جمہور. رعایا غلامی کی بدترین شکل ہے. ٹھیک, غلام کو معلوم ہوتا ہے میں غلام ہوں, رعایا کو معلوم نہیں ہوتا میں غلام ہوں, یہ اس سے بدترین ہے. وہ اچانک جمہور کیسے بن جائے گی؟ جمہور کا تو ہاتھ جو ہے وہ لیڈر کے گریبان پر ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے لیڈر کو پسند کرنے کی بجائے اس کو پوجنا شروع کر دیا. شخصیت پرستی شروع. یا جب مایوسی غربت ہوتی ہے نا تو پوجا شروع ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک, اندھ بخت پیدا ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نون لیگ کو غیر مذہب کا ہے, پی ٹی آئی کو غیر دوسرے مذہب کا ہے. ایک دوسرے کو ایسے گالی دیتے ہیں جیسے دو ڈیفرنٹ مذہب سے تعلق ہے ان کا. ہاں بالکل ایسے ہی. بجائے اس کے کہ ہم اس پرٹیکولر چیز کو کوئی سمجھاتے, پڑھاتے, ایجوکیٹ کرتے کہ بھئی جمہور یہ ہوتے ہیں, کسی الگ جماعت سے ہونے کا مطلب قابل نفرت ہونا یعنی نہیں ہے. نظریات کا اختلاف قابل نفرین نہیں ہے. نہیں ہے, of course. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے باقاعدہ جس طرح ہم غیر مذہب کے آدمی کو گالی دیتے ہیں اسی طرح غیر جماعت کے آدمی کو گالی دینی شروع کر دی. بالکل ایسا ہی ہو. موجودہ حالات یہی ہیں. موجودہ نہیں, ہمیشہ سے. دیکھو میں جب سے پالیٹکس دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, ٹھیک, اٹ از نتھنگ نیو ان پاکستان. اچھا ویسے ہی ہے. آپ کو نہیں پتا کیسے آپ کوئی چین سے آئے؟ نہیں, آپ کا میں نظریہ سن رہا ہوں. اچھا سر, اس میں اس کی جو بنیاد ہے بیسیکلی آپ نے کہا جی 1947 ووٹر کو کوالیفائی کرنا ہوگا ووٹ کے لیے. ووٹ کو پہلے عزت دیجیے. پہلی ایلیجیبلٹی کیا ہے ذرا بتائیے نا, ذرا ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ایک تو وہ پڑھا لکھا ہو, یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک, یہ آہستہ آہستہ آپ کوالیفیکیشن کو چینج کیجیے. سب سے پہلے لائیے اس کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ٹھیک, ووٹر کو یا اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے جس میں وہ مطلوب ہو یا سزا یافتہ ہو. سزا یافتہ ہو. ٹھیک, مطلوب ہونا از ناٹ اے کرائم. سزا یافتہ, وہ سزا یافتہ ہو. تیسری بات ہے, ایسا کوئی شخص جو کبھی بھی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا ہو should not be given right to cast the vote. وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو حق نہیں ہونا. نو سر, ناٹ ایٹ آل. ہمیں ڈیفائن کرنا, ہمیں آنا ہوگا سلیکٹو ڈیموکریسی کے اوپر. مجھے بتا دیجئے میں کیسے مان لوں اس بات کو کہ میرا ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا شخص, وہ اس کا ووٹ ایک ایسے شخص کے برابر ہے جس نے کبھی منہ نہیں دیکھا اسکول کا, جو اپنے گھر کا فیصلہ کرنے جوگا نہیں ہے, شعور نہیں ہے, تربیت یا تربیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ تربیت کے ایک لمبے پروسیس سے گزاری اس قوم کو. پہلے اس کو شعور دیجئے کہ جمہور ہوتے کیا ہے. آپ نے ویسے اتنی ڈیپ بات کی ہے کہ اچھا یہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے. بالکل اتنی مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ نادرا کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. ان کو وہ چاہیے, نادرا کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے اس وقت ابھی, اور اس میں اس کی کوالیفیکیشن آگے لکھی ہوتی ہے جس شخص کو آپ خدا کی قسم آپ پہلے سلیکٹڈ ڈیموکریسی پہ آئیے. آپ کے ملک میں یہ جو لوٹا بننے کا فن ہے نا, یہ ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات. جی پروڈیوسر صاحب آپ کیا فلال کمانے والا غیرت مند ہوتا ہے سرکار. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ لوٹا نہیں بنتا. اچھا سر, اپنا ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد جب میں واپس آتا ہوں تو ہم کوشش کریں گے, یہ اصل میں یہ میں بعض اوقات دانشور کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو جو شخصیت ہے نا میرے سامنے بیٹھی اس وقت موجود جناب خلیل الرحمان قمر صاحب, تو بعض اوقات ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سی بات, کیونکہ یہ واقعتاً دانشور ہیں, اور دانشور جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے. یہ ان کا ایک خاص جملہ ہے. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ ایسی شخصیت کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سوالات اسی طرح کے رکھنے چاہیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جی عوام, یہ ایک نئی بات ہے جو انہوں نے آج کی ہے کہ بجائے آپ کینڈیڈیٹ کی ایلیجیبلٹی چیک کرتے پھریں, پہلے جو ووٹر ہے اس کو ایلیجیبل کریں کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. بریک ہے, بریک کے بعد آتے ہیں تو مزید میں کوشش کروں گا کہ اب ان کی جو اپنی شخصیت ہے اس کے بارے میں اور واقعاتی معلومات ان سے آج لی جائیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین,
एलिजिबिलिटी फॉर वोट, ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क हो गया है अब, और उसका हल भी बता दिया गया कि क्वालिफाइड होना भी ज़रूरी है, लेकिन करप्शन जो है वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है कि करप्ट आदमी भी या कोई सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो वोट का हक इस्तेमाल कर सके। तो मेरा सवाल फिर ये होगा, क्योंकि मैं कौम से भी ये पूछता हूँ, खलीलुर रहमान कमर साहब से पूछता हूँ कि इतना ज़बरदस्त ये हल है, इस पे अगर हम अमल कर लें तो यही छलनी बन जाएगी। इसी में से जो नॉन करप्ट एलिमेंट है वो लीडरशिप में कन्वर्ट होगा और वही आगे हमें लीड करेगा। तो सर ये किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा हल भी तो बताएं ना। क्या मुमकिन नहीं बना सकते जी प्लीज बताएं जरा। आप फैसला तो कर लें। हाँ नहीं, फैसला जाहिर है जी, एक डिबेट शुरू हुई है तो उसके ऊपर यार बात आप फैसला कर लेते हैं कि आज इतने बंदे लोटे बनेंगे, वो लोटे बन जाते हैं ना, ठीक है, तो ये फैसला नहीं होता। सीसीडी बनाते हैं आपको कि नेफे में गोली मारनी है, मैं आपको वो आ रही है, हाँ, ठीक है, उसका फायदा हो रहा है, ठीक है, फायदा। मैं गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन ये फैक्ट के मैं आई एम टोटली सपोर्टिंग देम। लेकिन जब आप फैसला करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करते हैं ना। वही है सर, फैसले हमेशा संग दिल होते हैं, याद रखिएगा। उसमें बाप भाई रिश्तेदार सब बीच में आते हैं। आप मुझे बता दीजिए, आप एक 2 नंबर रिश्तेदार के साथ चलते हैं? नहीं चलते ना। तो एक 2 नंबर वोटर के साथ कैसे चल रहे हैं आप? वो तो मेरे मुल्क की तकदीर लिख रहा है, जानते बुझते हुए। अरे he is defining or she is defining the fate of my country. How do you allow them? तो फिर इससे पहले हमें सियासी जमातों की तो थोड़ी तरबियत करनी पड़ेगी। देखिए कि सब ऑटोमेटिकली तरबियत हो जाएगी। जब वोटर जो है, वोटर की एलिजिबिलिटी होगी, तो आप मुझे ये बताइए उम्मीदवार कहाँ स्टैंड करेगा? अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अभी जो मैं तो खैर बेशक पाबंदी हो, लेकिन इमरान खान साहब की मैं जब बात करता हूँ, उन्होंने एक जमात बनाई, तो मैं जब उनसे कभी हम इंटरव्यू करते थे या बैठते थे तो वो कहते थे जी करप्शन ऊपर से खत्म होती है, लेकिन आपने बिल्कुल इसका एक ना बिल्कुल ही टेबल टर्न कर दिया। बात तो बताइए, ये जो ऊपर लोग आते हैं ये कहाँ से आते हैं? इन्हीं घरों से आते हैं। इन्हीं घरों से आते हैं, ज़ाहिर है। तो एलिजिबिलिटी डिफाइन कर दीजिए पहले, तो आप अपने घर सीधे कीजिए ना आगाज, यानी वहां से निकलने न दें करप्ट को। ठीक है, तो फिर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हमारी सियासी जमातें हैं सर, आप ये एलिजिबिलिटी ऑफ वोट के लिए बनाइए, सिलेबस बनाइए, आप टेस्ट लीजिए ना, तो आप एक सर्टिफिकेट इशू कीजिए। क्या समझते हैं कि ये जो ठहरे, ये मुझे बताएं थोड़ा, हम आज थोड़ी बात कर लेना। क्या समझते हैं कि वही लोग जो फैसला करते हैं कि लोटे कितने बनाने हैं, वही लोग जो फैसला करते हैं कि हुकूमत किसकी आनी है, तो वही फैसला करें ना फिर ये। आई वुड लव दैट, यही मैं आई एम गिविंग डायरेक्ट मैसेज टू देम। इस मुल्क के लिए कुछ करना है ना, हाँ, तो सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है, ठीक है। अब ये कीजिए, आपको बार बार इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा, यानी सिलेक्टिव जमूर के साथ चलना पड़ेगा। जब आपको भी पता होगा, आप सरहदों पर बैठे हुए मेरे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, आप लड़ते हैं, आप जाने देते हैं, मैं उसको एडमायर करता हूँ, आशिक हूँ मैं फौज का, ठीक, लेकिन आपको फिर बार बार पॉलिटिक्स में दाखिल नहीं होना पड़ेगा। आपका भी मतमा नजर यही है, क्योंकि सियासतदानों को डायरेक्शन दुरुस्त हो जाए। सियासतदानों को उनसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता। हाँ ठीक है, समझ आइए, हम नहीं, हम तो एक नए नारे के पीछे भाग जाते हैं। मैं इमरान खान को बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ, लेकिन भैया आपके गिर्द जो, मैं आज तक उसका इतना बड़ा गुनाह है पंजाब के साथ, जो बुजदार को उसने वजीरा ला लगाया। ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर बुजदार नहीं आएगा। जब आप एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर होगी ना, तो आप देखिए कि एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट कहां स्टैंड करती है, वो कितनी बड़ी हो जाएगी। तो फिर आपको बुजदार जैसा कोई आदमी नहीं मिलेगा लगाने के लिए। ठीक है। अच्छा, यहां मैं किसी जमात की तारीफ और तौसीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बताएं कि इस वक्त आपको किसी जमात में इस वक्त कोई ऐसा रंग नजर आता है जो आज आपने क्राइटेरिया बताया किसी एक जमात में? जब तक एलिजिबिलिटी ऑफ वोटर डिफाइन नहीं होगी, देखिए मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। आपने 8,000 जाहिलों का एक गिरोह जो है, उसको कोई एक बंदा इलेक्ट कर लें तो वो जाहिल को इलेक्ट करेंगे ना। ठीक बात, ठीक है। तो वो जाहिल हमें क्या देने वाला है? वो यही देने वाला है जो अभी दे रहे हैं, जो हमें 78-76 साल से मिल रहा है। ठीक है।
وہی دینے والے ہیں آپ. ہم اتنے خدا نخواستہ فارغ لوگ ہیں ذہنی طور پر. مجھے بتائیے ذرا 1947 میں ملک آزاد ہوا. انڈیا کا پہلا پرائم منسٹر جو ہے وہ کب تک رہا؟ جواہر لال نہرو. 1964 تک، جب تک وہ مرا نہیں. وہ جب تک دنیا سے نہیں گیا. 1964 میں گیا. ٹھیک. اپنی اوقات دیکھیے آپ. جن کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، جن کو 48 کروڑ روپیہ دیا آغا خان نے، جس کو 45 کروڑ روپیہ دیا نواب بہالپور اس نے، حبیب بینک والوں نے دیا. 2 امپورٹنٹ رقمیں ہیں یہ. ٹھیک ٹھیک. یہ 2 رقمیں ہیں جن سے آپ کا ملک چلا ہے، تنخواہیں دی آپ نے. ان کے ہاں وزراء اعظم کی ذرا لسٹ دیکھیے. لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، حسین شاہ سہروردی، چودھری محمد علی. طبعی موت کوئی نہیں مرا. خدا کے واسطے یار، آپ اس ملک کے ساتھ کتنے کھلواڑ کرنے ہیں آپ. اتنے سارے یہ تو ڈیموکریسی تھی نہیں نا. پہلے تو ہمارے ہاں یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے یہ ہور کرتی تھی نا، یہ ٹیک اوور کرتی تھی. اس کے بعد آپ نے 70 کا الیکشن کروایا جو پہلا الیکشن تھا. آپ 64 کے الیکشن کو تو یاد ہی نہ کیجیے نا. بالکل. وہ تو میری ملک کا بدنصیب ترین الیکشن تھا. الیکشن جو آتا ہے جو 1 ووٹ 1 پرسن کا ہے وہ آتا 70 میں. کیا کیا آپ نے؟ ایک پہلے الیکشن کے اوپر آپ نے ملک 2 لاکھ کر دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ سیاست دانوں کی کارستانیاں اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول تھا. جی جی. لیکن تھوڑا ہم نا آج میں چاہتا ہوں جہاں وہ غلط تھے ان کو بھی غلطی اب تھوڑا نا ہم اب صحافت پہ بھی آ جائیں تھوڑا سا. مجھے بتائیں کہ مجھے اپنے دوستوں سے بہت سارے گلے ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال ہے کہ آج کی صحافت، میرے ساتھ آپ نے 15 سال پہلے بھی ایک انٹرویو کیا. ٹھیک ہے. اس وقت ایک ریسپیکٹ جرنلزم کی پھر بھی نظر آتی تھی. پتہ نہیں کیسے آج آپ کو آتی ہوگی. نہیں، آج مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے آپ کی نظر میں. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں جواد شمسی، صحافت نے جو پاتال اس دور میں دیکھا ہے وہ میں نے شاید پہلے نہیں دیکھا تھا. اب صحافت کو اور سیاست کو برابر کی گالی ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ آپ کسی زمانے میں یہ کہہ دینا کہ بڑی سیاست کرتا ہے، گالی تھی. ٹھیک ہے. اب بھی یہ گالی چلے گی کہ بڑی صحافت کرتا ہے. اور وہ پڑھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے. اور بے شرمی اور بے غیرتی اتنی ہے خدا کی قسم. جو لیول میں دیکھ رہا ہوں نا بے شرمی اور بے غیرتی کا، یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. بالکل ٹھیک ہے. سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کا الٹ جو ہے. سر توبہ کیجئے بس. اچھا سر، تھوڑا ایک اور میں نے آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے، میں نے بھی اس کو کور کیا. آپ نے شاید نہ اس کو سزائیں ہوگی وہ ختم. نہیں، سزائیں ہوں گی. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنی سی بات ضرور کرنی ہے اس کے اوپر کہ جب آپ کے اوپر اٹیک کرنا تھا تو سب نے مل کے کیا. کوئی بات نہیں. اور جب نہیں، ایک بات سن لو، میں یہ سمجھا دیتا ہوں. جس ملک میں اتنی غربت ہو نا کہ لوگ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پکوڑے خریدنے کے لیے نکلے ہوں، وہاں ان کے پاس 2 چوائسز رہ جاتے ہیں. یا وہ اپنی چمڑی بیچیں گے یا کسی کی بیچیں گے. تو میں خوش ہوں تو روٹی کھائیں گے. انہوں نے اپنی نہیں بیچی، میری بیچ دی. ٹھیک ہے. اور اب سزا ہو گئی آپ کے مجرمان کو، تو ان کی سزا پہ بہت کم بات ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج بات کی جائے ان کا انجام جو ہے اس میں بالکل نہیں بات کروں گا. ٹھیک ہے. میں وہ بے شرمی دیکھ چکا. میں نے کہا ایسے معاشرے، یاد رکھیے گا، غربت کے پاس کوئی ایمان نہیں ہوتا. جب آپ کو کھانے کو روٹی نہ ملے تو آپ ایمان کھا جاتے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ کے تمام ڈراماز لوگ دیکھتے ہیں، اس پر میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ جی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. خلیل الرحمان قمر جہاں رائٹر کے طور پہ جب نام سامنے آتا ہے تو لوگ شاید اس کو ریٹ کرتے ہیں، اور جملہ اور ڈائلاگ کے حوالے سے آپ اپنے لکھاری ہیں، بادشاہ ہیں اپنے تائیں. مجھے بتائیے کہ آپ کے اتنے ڈراماز آئے ہیں، اس میں سب سے بہترین آپ کی تخلیق کون سی؟ میں کبھی بھی ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا. ہر جو پلے لکھا میں نے پورے عشق کے ساتھ لکھا، اور اس نے مجھے پوری
مہربانی کے ساتھ دیا، تو میں اس کو کبھی بھی، یہ آپ کا کام ہے، میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی پذیرائی جو ہے وہ آپ عوام پہ چھوڑتے ہیں اور اپنے نظریات کے مطابق وہ پسند کرے گا. وہ کیا ہے، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کام پھل پھل لانا لاوے. کریکٹر کوئی بتائیں، کوئی آپ کا فیوریٹ کریکٹر ہو پاکستان کے اندر؟ بڑے کریکٹر پاکستان کے اندر ان ریئل نہیں، ان ریئل سیاست میں کریکٹر. ہاں، عمران خان. So far I know him to be a very honest man to the country. اس سے جتنے بھی غلطیاں ان سے ہوئی، وہ ظاہر ایسی ڈیموکریسی میں ہوتی ہیں. ایک وہاں کے میں حالانکہ یہ بات نہیں مانا کرتا تھا کہ مین از نون بائی کمپنی ہی کیپس، لیکن یہاں مان گیا ہوں. وہ جو کمپنی جو ہے کریٹ کرتے ہیں آپ ارد گرد، شاید وہ آپ کو ڈیفائن کرتی ہے. وہ جو اس بات کو نہیں مانا کرتا تھا شروع سے بچپن سے ہی کہ آپ اتنے گھٹیا آدمی ہیں کہ آپ ایک کمپنی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تو اس کو نہیں مانتا تھا پہلے میں کہ مین از نون بائی اے کمپنی ہی کیپس. لیکن شاید اس جملے کو اب یہ کہنا چاہیے کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کریٹس. اچھا، اس کو آپ اس کی وجہ خود پرستی سمجھتے ہیں؟ نہیں، یا خوشامد؟ نہیں، یہ دیکھیے، خوشامد فطرت ہے. دیکھو، خوشامد جو ہے نا، وہ میں اور تم جو بہت تذلیل کرتے ہیں خوشامد کی، خوشامد کے ہاتھوں ہم بھی مارے جاتے ہیں بعض اوقات. نا، ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ٹھیک کہ یہ خوشامد کر رہا ہے، لیکن ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے. ہیومن نیچر ہے. ہاں، سوال یہ ہے کہ ہمیں وہ خوشامدیوں میں سے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو سچ مچ کے لیڈر ہیں، سچ مچ اس ملک کے غریب آدمی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، سچ مچ اس کی بقا اور اس کی بڑھوتی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. پھر اتنا مارجن دے دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ صرف خوشامدیوں کا ٹولہ ارد گرد رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ خوشامدی نہیں رکھ رہے، آپ لوٹے رکھ رہے ہیں جو فیئر ویدر فرینڈز ہیں، برے وقت میں فی الفور آپ کا ہاتھ ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی بھٹو کے ساتھ بھی ہوا. اپنا انکل گروپ ہمیشہ ساتھ نہیں دیتا. نہیں، انکل دیکھیں اس میں بھٹو میں جو بھٹو کے ساتھ تھی وہ انکل گروپ تھا نا سارا، جس کو بھٹو کے ساتھ بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے. ہاں، اور وہ اپنا بھٹو کے محترمہ کے ساتھ وہ نہیں گئے. اس میں جتوئی صاحب تھے، اس میں کھر صاحب تھے، اس میں بہت سارے لوگ تھے. انکل گروپ ان کو کہا جاتا ہے نا. وہ نام جو بھی رکھ دے، وہ سیزنڈ پولیٹیشنز تھے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے، جتوئی صاحب نے سب سے بڑا گناہ یہ کیا کہ وہ نہ جاتے بے نظیر کے ساتھ، لیکن پھر کہیں اور نہ چلے جاتے. ہاں، اور کسی اور کی گود میں نہ بیٹھتے. اچھا، پاکستان کے اندر سیاست ظاہر ہے ایک ناپسندیدہ سا عمل ہو گیا. صحافت کی بھی ہم نے بات کر لی، لیکن مجھے چلے ہم اتنی تو بات کر سکتے ہیں کہ جی جو اب تک وزرائے اعظم آئے یا سیاسی جماعتوں کے لیڈران آئے، ان میں سے ان کی جماعت، کس جماعت کے لوگوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری کی، اس میں تو اسیس کر سکتے ہیں نا جی. اس میں نواز شریف ہیں، اس میں محترمہ بینظیر بھٹو ہیں، اس میں عمران خان ہیں. ان میں سے کون سا شخص ہے ان کے کارکن یا جو ان کے قریبی منتخب نمائندے جو ان کے ساتھ چلتے ہیں، عہدیداران؟ سب سے زیادہ تکلیف جھیلی ہوئی ہے بھٹو کے لوگوں نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران خان کے لوگوں نے. اور وفاداری جو اپنے لیڈر کے ساتھ زیادہ نبھائی کن لوگوں نے؟ بھٹو کے ساتھ زیادہ لڑے لوگ. یعنی آج تک، ابھی تک وہ بھٹو زندہ ہے والا جملہ جو ہے وہ. ہاں، ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کو کوئی بھٹو صاحب کا آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ عمران خان کا تذکرہ کرتے ہیں، بھٹو صاحب کی سب سے اچھی بات آپ کو کون سی لگتی تھی؟ 71 میں جتنی بڑی شکست آپ نے کھائی ہوئی تھی، اس آدمی نے آپ کو اس قدر موٹیویٹ کیا کہ آپ 76 تک بھول چکے تھے کہ آپ نے کوئی شکست کھائی ہوئی ہے. یو آر رائزنگ لائک دس. یہ اس کا کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں. ہاں، اس کی وجہ بنیادی طور پہ ظاہر بنیاد انہوں نے رکھی. آف کورس، تو وہی بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم ایٹمی طاقت ہیں. ہم نے 10 مئی جو ہے، ایک تو جو ایلیجیبلٹی آف ووٹ کا ہم نے فار ووٹ کا ایک بڑا ڈسکشن کیا. کیا 9 مئی اسی جہالت کی وجہ سے ہوا تھا؟ مختصراً بتائیے گا جس جہالت کا آپ نے تذکرہ کیا. 9 مئی جس نے بھی کیا تھا نا، پہلے یہ تو پتا سر جس نے بھی کیا، لیکن اس جہالت کی نظر، وہ جہالت نہیں، وہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ پی ٹی آئی والوں نے کیا تھا یا کسی نے پلان کروایا تھا؟
جس نے بھی کیا تھا، جس نے بھی کیا تھا وہ مجرم ہے. ٹھیک ہے. اور 10 مئی جو ہوا ہے جس نے ہمیں دوبارہ اس دنیا میں ایک نئی زندگی دی، نیا تعارف دیا، اور جو ہم لوگوں کی ترلے منتیں کرتے پھرتے تھے انہوں نے ہمیں ایڈمائر کیا اور جگہ جگہ تذلیل کی انہوں نے بھارت کی. اب فوج کو دیکھیں، میں جانتا ہوں، میرے ان کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، شروع سے جانتا ہوں. میرے ہاں جو آرمی کا بندہ ہے نا، کچھ کو نکال کے، وہ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو جان دینے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہ ان کے ساتھ متھا لگانا، وہ خالہ جی کا گھر نہیں تھا. وہ ایک انہوں نے بھی تو جہالت کی ہوئی ہے کہ مودی جیسا جاہل آدمی جو ہے وہ ان کا پرائم منسٹر ہے. تو جہالت کی سزا ہر قوم نے بھگتی ہے اور وہ بھگت رہے ہیں ہم. اچھا، جو شخص انشاءاللہ بھی بھگتیں گے. ٹھیک. اچھا سر، تکبر جو ہے، ہاں، آپ نے ایک جملہ سنا تھا مودی کا، اس نے کہا تھا کہ یا میری گولی کھائیں، نوجوانوں کو ہمارے ایک میسج دیا تھا، تو یا سیدھے ہو جائیں. ٹھیک ہے. وہ تکبر تھا یا جنون تھا؟ وہ ایک پاگل آدمی، میں تو اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتا. میں تو اپنے انڈین دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میں نا سمجھا کرتا تھا تم لوگ پڑھے لکھے ہو، پر مجھے بعد میں پتا چلا تم جیسا جاہل تو ہے ہی کوئی نہیں. ایسے آدمی کو تم لوگوں نے پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے. ادھر تو ساڑھا شہباز شریف چنگا ہے. چلو جی، تم مانتے گے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، چلے ٹرمپ اور شہباز شریف کی جو داستان ہے، وہ نہیں یار، نہیں تھوڑا سا اس میں میں چاہتا ہوں، نہیں وہ جو آپ کی مہربانی، وہ جو دوحہ میں سر وہ جو سپیچ تھی، نہ سر چھوڑ دیں اس میں تھوڑا سا مجھے شہباز شریف میں ڈسکس نہیں چلے اس کو میں ڈسکس نہیں کے لیے یہی کمپلیمنٹ کافی کہ بیٹر دین مودی. نہیں اتنا تو ہمیں چلے ٹرمپ کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، جو ٹرمپ بار بار اپنے ملک کے مسائل دیکھنے، ٹرمپ جو بار بار چھیڑتا ہے مودی کو کہ جی کبھی وہ کہتا ہے 6 طیارے گرائے، کبھی وہ کہتا ہے جی 7 جہاز گرائے. نہیں، وہ سچ بول رہا ہے. نہیں سچ بول رہا ہے، لیکن وہ بار بار تذکرہ کر رہا ہے. پھر وہ باقاعدہ کاغذ نکالتا ہے پاکٹ میں سے، جیسے عمران خان نے لہرایا تھا. میں دیکھو، جب دنیا کو بائی ہک اور بائی کروک کیپٹلسٹک اکانومی بننے کی طرف دھکیلا جائے گا تو کیپٹلسٹک اکانومیز جو ہیں ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سمجھو، سب نے مارکیٹ فتح کرنی ہے. اب ہم میدان فتح نہیں کرتے، مارکیٹ فتح کرتے ہیں. تو اگر آپ انویڈ کریں گے امریکہ کی مارکیٹ میں تو وہ اکنامک وار ہوگی. اس میں ٹرمپ بولے گا یہ بھی پاگل ہیں، یہ آرام سے ترقی کرتے کتے کی طرح بھونکنے لگتے ہیں. ان کا مودی جو ہے، ہم یہ کر لیا، وہ کر لیا، 80 کروڑ لوگوں کو آٹا دے رہا ہے 2 مہینے کا سالے، اور تو بول رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا. کوئی شرم کر یار. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب یہاں پہ ایک آپ وہ ہمیں فقرا بولتا ہے. میرے ہاں جتنے حرام کے پیسے کمائے ہوئے نا لوگوں نے، انڈیا خرید لے سارے وہ. اچھا، اتنی امپورٹنٹ بات ہے سر کہ اس وقت جو آپ نے بات کی ہے کہ اکنامکلی جو ہے فتح کرنا وہ بڑی فتح ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہوا ہے انڈیا کے ساتھ وہ ایک قدرت کا نظام ہے یا ایک بات میں آپ یہ مولوی والے جملے مجھے نہ بتائیے. نہیں، میں صرف یا کا لفظ پوچھ رہا ہوں کہ یا بھائی لڑنی پڑتی ہے، لڑنے کے بعد قدرت سے بلیسنگ مانگنی. تو یہ لڑائی جو ہے کس نے لڑی ہے اس وقت؟ اب میرے ملک نے لڑی ہے، میری فوج نے لڑی. فوج نے. تو جو فوج کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت سیاستدان، ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، مجھے ایک بات بتائیے. ابا اگر خود فلم دیکھ رہے ہوں اور فلم دیکھنے پر بچے کو مار رہے ہوں، ایسے اتفاق نہیں کرتا. جہاں وہ اچھا کام کر رہے ہیں بھائی اچھا کر رہے ہیں. میں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی فوج پر پرائیڈ لینا چھوڑ دوں؟ لیکن میں کیسے مان لوں کہ جہاں غلطی ہو رہی ہے یہ غلطی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. جہاں غلطی ہے غلطی ہے. پروگرام کے آخر میں بتائیں کہ یہ چونکہ فوج کا انتخاب ہے اس وقت کی حکومت جو ہے، اس پہ آپ کیا بلیو ہے آپ کا؟ فوج پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں. یار میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، جب فوج کو بھی پتا ہے کہ اتنے لوٹے برتنوں کی مارکیٹ میں نہیں ہیں جتنے سیاست میں ہیں، تو they'll use them. That's it. ٹھیک. ہاں، ملکی مفاد میں استعمال ہو رہے ہیں اس وقت. انہوں نے دیکھیے اپنا فلسفہ ہے نا، ان کا خیال ہوگا یہ ملکی مفاد کے لیے. ٹھیک. یہ تو کل طے ہوگا نا، جب اچانک ان کی سوچ بدل جائے گی. ایسا ہوا کبھی وہ کسی کو سپورٹ کیا، انہوں نے کبھی کسی کو سپورٹ کیا، پھر ان کے
بدل گئے، ان کے حوالے سے معاملات بدل گئے، پھر نئے لوگ آ گئے، تو یہ چلتا ہے۔ ان کو پہلے پتا تو چلے آپ کے بندے کے پتر ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کوئی پیغام آخر میں پروگرام میں قوم کے نام، اس ملک کے خداداد کی بسنے والے عام آدمی کے نام؟ میں اپنے لوگ ان کو کہوں گا جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں، ایک گناہ مت کیجیے، قلم اور زبان کو مت روکیے، اس کا خسارہ ہوگا ملک کو، اور بھیانک خسارہ ہوگا، شاید وہ آپ جتنے بھی بے وطن ہوں آپ سے سنبھالا ہی نہ جائے۔ ہم قلم اور زبان پر روک لگائیں گے تو 2 نمبر گھٹیا، جھوٹے اور فراڈ لوگ پیدا کریں گے۔ یہ میری التماس ہے آپ سے۔ بہت شکریہ خلیل الرحمان قمر صاحب، آپ میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور آج کے پروگرام میں میری جتنی ڈسکشنز تھی، آپ یقین کریں کہ ہم نے فی البدی پروگرام کیا ہے، کوئی پلان پروگرام نہیں تھا، لیکن جتنی گفتگو بھی کی ہے مجھے اس پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر، فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر، فتنہ پرداز خاموشی سے کلام اچھا۔ آج تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔